بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسلامی تاریخ کی وہ عظیم ہستی جس نے آنکھ کھولی تو کعبہ میں اور آنکھ بند کی تو عدل، علم اور شجاعت کی تاریخ چھوڑ کر، وہ ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ 30 عام الفیل کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو درد زا ہوا۔ روایات کے مطابق کعبہ کی دیوار شک ہوئی، آپ اندر داخل ہوئیں۔ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر آئیں۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ قحط کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں پرورش کے لیے لے لیا۔ یوں تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سب بچپن ہی سے نصیب ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں بچوں میں پہلا ہوں جو اللہ پر ایمان لایا۔ کوئی تردد، کوئی سوال نہیں، یہ ایمان فطرت کا ایمان تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قریش کا مذاق، طعن، تشنیع، جسمانی اذیت، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرمایا اور اعلان کیا کہ تم میں کون میرا مددگار بنے گا۔ کم عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی وصی اور مددگار ہے۔ قریش نے قتل کا منصوبہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ جان قربان کرنے کی اعلیٰ مثال، ایمان کی معراج، امانتوں کی ادائیگی۔ ہجرت کے بعد بھی قریش کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں۔ آپ نے ایک ایک امانت واپس کی، پھر مدینہ روانہ ہوئے۔ یوں مکہ کا دور مکمل ہوا اور مدینہ میں اسلام کی نئی تاریخ لکھی جانے والی تھی، جس کے ہر معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ صف اول میں ہوں گے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلام کو ریاستی حیثیت ملی۔ یہ وہ دور تھا جہاں دین کو قوت ملی، کفار نے کھلی دشمنی شروع کی اور ہر معرکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شمشیر اسلام بن کر سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ہر ایک کا جوڑا بنایا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ صرف جذباتی نہیں، روحانی اور ایمانی اعلان تھا۔ قریش نے مدینہ پر چڑھائی کی، 313 مسلمان، 1000 کفار۔ مبارزت، کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ولید بن عتبہ کو ایک ہی وار میں قتل کیا، میدان جنگ میں سب سے زیادہ کفار کو واصل جہنم کیا، اسلام کی پہلی فتح میں مرکزی کردار ادا کیا۔ قرآن نے فرمایا، اور تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ حالات کی تبدیلی، ابتدا میں مسلمان غالب، لیکن تیر اندازوں کی غلطی سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ، کفار نے افواہ پھیلائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال وفاداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن گئے، ایک کے بعد ایک حملہ روکا، جسم پر 16 سے زائد زخم آئے لیکن قدم نہ ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد کے دن علی کا ہر وار میرے لیے تھا۔ پس منظر، تمام قبائل متحد ہو گئے، 10,000 کفار، 3,000 مسلمان، خندق کھودی گئی۔ عمرو بن عبدود، عرب کا سب سے بڑا سورما، خندق پھلانگ کر للکارا، کوئی ہے جو مقابلے کو آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تاریخی مقابلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اجازت دی، تیسری بار فرمایا، یہ عمرو کے مقابل علی ہے۔ ایک زبردست جنگ اور آخرکار عمرو بن عبدود قتل، کفار کے حوصلے پست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ قلعہ ناقابل تسخیر، خیبر کے مضبوط قلعے، مسلمان ناکام ہو رہے تھے۔ اعلان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کل علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد، آنکھوں میں درد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، فوراً شفا، قلعہ کا دروازہ اکھاڑ دیا، مرہب کو قتل کیا، خیبر فتح ہوا۔ یہ فتح صرف طاقت نہیں، ایمان کی فتح تھی۔ 10,000 کا لشکر، مکہ بغیر خون ریزی فتح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، بت توڑے، توحید کا اعلان کیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں کبھی ظلم سہا گیا تھا۔ حنین، ابتدا میں شکست، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ تبوک، مدینہ میں نبی کے نائب مقرر، فرمایا، اے علی، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ فیصلے، فتوے، تعلیم قرآن، قضا میں مہارت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مدینہ کا دور ختم ہوا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کی تلوار بھی تھے اور عقل بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف میدان جنگ کے بہادر نہیں تھے، بلکہ علم کے دروازے، عدل کے ستون، تقوی کے پیکر اور خلافت راشدہ کے عظیم حکمران بھی تھے۔ آج کے حصے میں ہم جانیں گے تلوار سے پہلے قلم اور طاقت سے پہلے عدل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ تفسیر قرآن، فقہ، قضا و فیصلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ کوئی سوال ایسا نہ تھا جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو۔ مشہور مقدمہ، ایک یہودی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گواہ نہ تھے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، آپ نے فیصلہ قبول کیا۔ یہودی حیران ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تھا اسلامی عدل۔ راتوں کا قیام، آنسوؤں کے ساتھ سجدے، دنیا سے بے رغبتی۔ فرمایا، اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دے۔ لباس سادہ، کھانا سادہ، دل آخرت سے وابستہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت شدید فتنوں میں گھری ہوئی تھی۔ لوگوں کا اصرار، اے علی، آپ خلافت قبول کریں۔ ابتدا میں انکار، لیکن امت کے مفاد میں خلافت قبول فرمائی۔ اصول، عرب و عجم برابر، قریبی اور اجنبی میں فرق نہیں، بیت المال میں ذاتی فائدہ حرام۔ عملی مثال، آپ نے فرمایا، اگر یہ مال میرا بھی ہوتا تو میں برابر تقسیم کرتا۔ یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری اور یہی فتنوں کی بنیاد بنی۔ وجوہات، فوجی حکمت عملی، شام کے فتنوں کا مقابلہ، مرکز علم بنانا۔ کوفہ جلد ہی فقہ، تفسیر اور قضا کا مرکز بن گیا۔ آپ کے خطبات دل کو ہلا دینے والے، عقل کو جھنجھوڑنے والے، بعد میں انہیں نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا۔ ایک خطبے میں فرمایا، تمہارے لیے حق کو پہچاننا مشکل نہیں، مشکل اس پر چلنا ہے۔ گالی کا جواب خاموشی، ظلم کا جواب عدل، بغاوت سے پہلے نصیحت۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن بھی آپ کے اخلاق کا معترف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ، علم بغیر عمل بے فائدہ، طاقت بغیر عدل تباہی، عبادت بغیر اخلاص بے روح۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ پہلو جو ہمیں حکمرانی، عدل اور علم سکھاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امت میں اختلاف پیدا ہوا، فتنوں نے سر اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار سے زیادہ صبر آزمانا پڑا۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر ہونا آسان نہیں مگر لازم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں اضطراب، قاتلوں کا اختلاط، فوری قصاص کا مطالبہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت، پہلے ریاست کو مستحکم کیا جائے پھر عدل نافذ ہو۔ یہ تاخیر کمزوری نہیں، حکمت تھی۔ سبب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما قصاص عثمان کے مطالبے پر بصرہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف، جنگ سے پہلے صلح کی ہر ممکن کوشش، متعدد خطوط اور مذاکرات۔ رات کو صلح طے پا گئی۔ رات کے وقت فسادی عناصر نے دونوں لشکروں پر حملہ کیا، غلط فہمی پھیلائی، جنگ چھڑ گئی۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما شہید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پورا احترام، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رخصت کیا۔ یہ جنگ صحابہ کا اختلاف تھا، دشمنی نہیں۔ سبب،
شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص عثمان کے مطالبے پر قائم رہے۔ دریائے فرات، مہینوں تک مذاکرات، خطوط، ثالثی کی کوششیں، جنگ کا آغاز۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود صف اول میں، فیصلہ کن مرحلہ۔ جب شام کی فوج پسپا ہونے لگی، قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے۔ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کا نعرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دھوکہ ہے، قرآن بولتا نہیں۔ لیکن لشکر کے بعض افراد کے دباؤ پر جنگ روک دی گئی۔ نمائندے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ نتیجہ تحکیم سے مسئلہ حل نہ ہوا، اختلاف مزید بڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ فیصلہ نہیں، آزمائش ہے۔ خوارج کون تھے؟ وہی لوگ جو تحکیم پر مجبور کر رہے تھے، بعد میں کہنے لگے کہ تحکیم کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل، پہلے دعوت، پھر نصیحت، پھر دلائل۔ لیکن جب انہوں نے قتل و فساد شروع کیا، تب جنگ نہروان ہوئی۔ انجام اکثر خوارج ہلاک، لیکن ان کی فکری شدت باقی رہی۔ خوارج نے فیصلہ کیا، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو ایک ہی رات شہید کیا جائے۔ صرف ایک منصوبہ کامیاب ہوا۔ 17 رمضان 40 ہجری، مسجد کوفہ، فجر کی نماز۔ ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن بعد یہ عظیم ہستی شہید ہو گئی۔ یتیموں کا خیال، پڑوسیوں کے حقوق، نماز کو قائم رکھنا، قرآن سے وابستگی۔ فرمایا، ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، شجاعت کا نام، علم کا دروازہ، عدل کی مثال، صبر کی معراج۔ یہ سیریز ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار سے زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔